السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور امید آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت ہی اہم خبر جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ایک رائٹر ہے جو جاوید اختر صاحب جو کہ گزشتہ دنوں بھارت سے لاہور آئے تھے ایک کانفرنس جو منعقد کی گئی تھی اس میں، اور انہوں نے ایک بیان دیا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک تو بھارت اور پاکستان کے درمیان ویسے ہی کافی دوریاں ہیں، لیکن بھارت اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے دل آج بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے مصیبت پاکستان میں آئے یا بھارت میں آئے، لیکن دونوں میں ایک ہی جیسی جو ہے وہ ہمدردیاں ایک دوسرے کے لیے پائی جاتی ہیں۔ لیکن جاوید اختر صاحب کا ایک بیان جو کہ منظر عام پر آیا وہ انتہائی افسوس ناک ہے، ایک ایسے ماحول میں کہ جب پورا پاکستان، پوری دنیا معیشت کمزور معیشت کی جو ہے وہ لپیٹ میں ہے، اور ایسے میں جاوید اختر نے ایک بیان دیا کہ وہ جو ممبئی کے اوپر جو واقعہ ہوا تھا اس میں انہوں نے پاکستان کو ملوث قرار دیا، اور طنزیہ انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بمبئی حملے کے معاملے کا جو واقعہ ہے اس کے جو کردار ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک بیان ہے ان کی جانب سے، جو کہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی میچور انسان ہیں، وہ کوئی ایسے انسان نہیں ہے، لیکن ان کی جانب سے ایسا بیان کیوں دیا گیا؟ کیا انہیں ایسا بیان جو ہے وہ دلوایا گیا ہے؟ کیا انہیں ایک مقصد کے تحت یہ بیان دلوایا گیا ہے وہاں کی حکومت نے یا پھر وہاں کی ایجنسی نے؟ کیونکہ اس سے قبل بھی انہوں نے اس طرح کا بیان جو ہے وہ ان کا دیکھا نہیں گیا تھا، لیکن انہوں نے پاکستان آ کر جو ہے اس طرح کا بیان جو ہے وہ دیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے اس طرح کا بیان دینا انتہائی نامناسب ہے، کہ ایسے وقت میں کہ جب آپ ایک گیسٹ ہیں پاکستان میں اور آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف امید ہے کہ نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ایک ایسا بیان جو بتاتے ہیں کہ صرف اس لیے دلوایا گیا کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ چاہتی تھی کہ پاکستان کی دوبارہ سے کردار کشی ہو دنیا کے اندر، اور ایک ایسا بیان ایک رائٹرز کے ذریعے انہوں نے دلوایا جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو سوشل میڈیا کی زینت بھی بنا ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف ایک معاملہ اور بھی ہے جس پر پاکستان بھی آواز اٹھاتا رہا ہے، اور بین الاقوامی جو عدالتیں ہیں اس پر بھی وہ کیس زیر سماعت ہے، لیکن اس کا فیصلہ آج تک نہیں آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، کلبھوشن کا کیس۔ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس کیس سے واقف بھی ہوں گے، اور ایک طرف تو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا تھا، لیکن پاکستان نے بہت ہی آپ یہ کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں جرت کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف تو جہاز کا جو کپتان تھا وہ واپس کر دیا، اور دوسری طرف کلبھوشن، شاید بھارتی رائٹر جو ہے وہ جاوید اختر بھول رہے ہیں کلبھوشن والا واقعہ۔ کیا کلبھوشن نے جو پاکستان میں گل کھلائے ہیں یا پاکستان کے خلاف جو وہ کام کرتا رہا ہے وہ کس کے کہنے پہ کرتا رہا ہے، وہ کیوں کرتا رہا ہے؟ یہاں بھی قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئی ہیں، بے تحاشا یہاں پہ اس نے ایسے کام کیے ہیں جس کے نقش آج تک جو ہے وہ لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن وہ کیس جو ہے وہ عالمی عدالت میں بھی موجود ہے، اس کا کنفیشن بھی ہے جس نے خود اقرار کیا کہ وہ کیوں کس کے کہنے پہ جو ہے وہ کرتا رہا، اور کلبھوشن کس کا بندہ تھا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بمبئی حملے کے جو کردار ہیں وہ پاکستان میں موجود ہے، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو کلبھوشن ہے وہ بھی جو ہے وہ بھارتی حکومت کا ہی حصہ ہے، اور بھارت نے اسے یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے معاملات خراب کرنے کے لیے جو بھیجا تھا؟ اور صرف چند دن نہیں، یہ چند دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ کئی عرصے سے یہاں پر ایک سہولت کاری کر رہا تھا یہاں لوگوں کے ساتھ، جو اس کا کردار تھا کیا وہ بھول گئے؟ کیا وہ یاد نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ قیمتی جانیں ضائع نہیں ہوئی ہیں؟ کیا اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے؟ یا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس پر تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کو تو آپ مانتے ہی نہیں کہ وہ آپ کا ہے، تو پھر آپ اس پہ جو ہے وہ آپ کو اس کی رسائی بھی چاہیے، اس سے بات چیت بھی کرنا چاہیے کہ آپ ہمیں اس کے ساتھ ملنے کا مواقع دیں، وہ بھی آپ کو فراہم کیے گئے، تو آپ کلبھوشن کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور بھی ایسے ماضی کی تلخ یادیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہیں، لیکن پاکستان نے کبھی ان تلخ یادوں کو دہرایا نہیں ہے، کبھی بھی کسی ایجنڈے کے طور پہ یا
یا آپ یہ کہیں کہ ہمارا کوئی گلوکار وہاں جا کے آپ کے ملک میں آ کے کبھی کسی نے کوئی ایسی بات کی کہ کلبھوشن نے کیا کیا یا کسی اور نے کیا کیا، یا آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ کے جہاز پاکستانی حدود میں داخل ہو گئے تھے، پھر آپ کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کبھی کوئی اسی گلوکار نے بات کی، کبھی کسی شوبس انڈسٹری سے منسلک کسی ایسی کوئی ایسی بات کی کہ نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان محبتیں موجود ہیں. لیکن اس طرح کا بیان دینا سراسر نا انصافی ہے، ایسا بیان دینا جس کا دور دور تک سچ سے کوئی تعلق نہ ہو. چونکہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو یقیناً اس کے ثبوت ہوتے، ایویڈنس ہوتے، اور بھارت یہ ایویڈنس پاکستان کو دیتا. لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ جو چیز دی گئی تھی اس کے اوپر جو بھی موجود تھا اس وقت جو تنظیمیں تھیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی، لیکن ان کارروائیوں میں بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ سکی جس سے یہ کہا جائے کہ بمبئی والا جو معاملہ تھا وہ کس نے کیا ہے اور کیا کیا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ایسے معاملات میں دونوں جانب جو لوگ ہیں ان کا دل خراب کرنے کے علاوہ اور کوئی اس میں تیسری بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایجنڈے کے طور پر ایسی بات کرنا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اب یہ کہنا کہ رو نے آپ سے یہ بیان دلوایا یا بھارتی حکومت نے آپ سے یہ بیان دلوایا تو اس کے بغیر آپ یہ بیان نہیں دے سکتے. آپ نے یہاں جس طرح سے بیان دیا دھڑلے سے، یہاں پر بھی دیا، وہاں جا کر بھی آپ دے رہے ہیں، تو کلبھوشن کو بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. اور جو پاکستانیوں نے آپ کو عزت یہاں پر دی ہے وہ بھی آپ کو نہیں بھولنی چاہیے. آپ کو بے انتہا یہاں پر محبت، پیار، خلوص، آپ کو سب چیزیں ملی ہیں. ایک ایسے موقع پہ جب اچھی بات ہو رہی تھی، ایک کانفرنس تھی فیض احمد فیض کی، اور آپ وہاں جا کے اس طرح کی آپ نے بات کی، پھر آپ اپنے ملک میں بھی جا کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو باقی ماضی کی بھی تلخ یادیں نہیں بھولنی چاہیے.